وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے جبکہ سو رہے تھے اس شہر کے باشندے، یعنی کوئی بالکل دوپہر کا وقت ہوگا، دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، یہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو انہوں نے وہاں دو مردوں کو پایا جو آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان، 30 سال، بادشاہ دا منڈا، ٹھیک ہے نا جی، طاقت بھی فل، اور لڑائی کر رہے ہیں دو نوجوان۔ اچھا، اور دوپہر کا وقت ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ ھذا من شیعتہ، ایک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ میں سے تھا، یعنی ان کے گروہ میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے مطلب ان تک تو یہ چیز پہنچی ہوئی تھی، ان کے دل میں القاء ہو چکا تھا، پراپر تو بعد میں وہ معاملہ ہوا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، خود ان کو پتا تھا یہ بات۔ وَھذا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا ان کے دشمنوں کی طرف سے تھا، یعنی وہ مصر کا رہنے والا تھا، یہ بنی اسرائیل میں سے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل والے کی سائیڈ لینی تھی نا، شریکاں دی تو نہیں سی سائیڈ لینی، اپنے لوگوں دی سائیڈ لینی سی۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو گروہ کا بندہ تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے پہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ اب اس میں یہ بھی شائبہ ہو سکتا ہے کہ جی اس کو کیسے پتا تھا کہ یہ ہماری نسل میں سے ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اسی کی بیچارے کی مار لگ رہی ہو، جس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے وہی مدد کے لیے بلاتا ہے، جو خود مارا ہوتا نہیں کہتا سرکار آؤ ذرا ہاتھ بٹاؤ میرے نال، تو اس نے تو مظلوم کی حیثیت سے پکارا کہ جناب مجھے بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی ایک بارہ چاہیے سی کہ یار میں دی مدد کرا، ادو نے بلا بھی لیا، اوپری قوم دا بھی سی۔ یہ شیعہ کا لفظ گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پولیٹیکلی شیعہ علی، شیعہ معاویہ، یہ الفاظ استعمال ہوتے رہے، یہ پولیٹیکل ٹرم ہے، یہ کوئی مذہبی ٹرم نہیں ہے۔ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی مکہ مارا اس کے سینے پر اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مکہ جو ہے یہ کوئی یعنی آلہ قتل نہیں ہے، یعنی اگر وہ کسی کے سینے پہ مکہ مارتا ہے تو قتل نہیں اس کو کیا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ ہی اتنا ڈاڈا سی کو بندہ ہی مار گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا، ورنہ تو کوئی چھرا مارتے، گلا گھونٹتے اس کا، تو یہ انڈائریکٹلی ان سے غلطی ہوئی، اور قتل تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ قتل انہوں نے ارادہ تن نہیں کیا، یہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے۔ میں نے مسئلہ نمبر 88A اور B ریکارڈ کرایا، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ انبیاء معصوم ہیں، یہ عقیدہ اصل میں ہے کیا؟ ایک تو پبلکلی عقیدہ ہے کہ اب انبیاء سے غلطی کوئی نہیں ہوگی، یہ والا عقیدہ معصومیت کا نہیں، معصومیت یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سرزد نہیں ان سے ہوگا، باقی اجتہادی خطا ہونا جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتا یہ الگ چیز ہے، یہ انبیاء سے ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ سارے پھر ڈیٹیل واقعات قرآن سے بتایا ہے، نوح علیہ السلام نے جو اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی، بعد میں اللہ سے معافی مانگی، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی یہ آیات میں نے اس میں کوٹ کی ہیں کہ ان سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا، اس وقت بھی میں نے یہ آیات مسئلہ 88A اور B میں کوٹ کی تھی۔ آپ دیکھیں کس کس زمانے میں میں نے کیا کیا چیزیں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں اور کراس ریفرنسز دے کے، اور جب آتے ہیں تو وہ پھر ذہن میں آتی ہے چیز، تو میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ الحمدللہ علی کل حال، دیکھو جی بندہ ہی مار چھڑیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا شیطان نے میرے کو کرایا، یعنی شیطان نے ایسا مطلب معاملہ کیا ہے کہ میں مطلب اگر چھڑانا ہی تھا میں کچھ مطلب مکہ مارتے ہوئے تھوڑی انٹینسٹی کا خیال رکھ لیتا، یہ نہ ہو کہ بندہ ہی پھڑک رہا ہے۔ تو کہتے ہیں گناہ جب ہو جائے نا اس کے بعد شیطان کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے، اور تقدیر پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن گناہ سے پہلے آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ جی میری تقدیر ہی چونکہ لکھے ہے کہ میں موٹر سائیکل چوری کرنا ہے، لو میں کرنے لگا جائے، پھر یہ نہیں۔ جب ہو جائے وہ تو پھر ڈیفینیٹ ہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا، اس حوالے سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ میں یہ کروں گا، یہ نہیں کہ اللہ نے مجھ سے کروایا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ بڑا فرق ہے، اس چیز کا ذرا ذہن میں خیال رکھیں۔ اچھا، اب بندہ قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان نے کروایا، انہ عدو مضل مبین، بے شک جو ہے وہ تو کھلا گمراہ ہے اور کھلا بہکانے والا دشمن ہے شیطان، جس نے مجھ سے یہ کام کروایا۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فوراً یہ نبیوں کا پیشہ آپ دیکھیں، جو نبیوں کا شیوا کیا ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی مجھے معاف کر دے، فغفر لہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اگر اس طریقے سے اس کو قتل خطا کہتے ہیں، قتل خطا کے کیس کے اندر قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا،
مسئلہ نمبر 28 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. یہ تو خیر اس سے بھی نچلے والا معاملہ تھا, اعلی قتل نہیں تھا, یہ غلطی سے معاملہ ہو گیا, لیکن اس میں بھی دیت بہرحال دینی ہوتی ہے. اگر وہ بندہ دے سکے تو وہ, نہیں تو حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ دیت دے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. ہو سکتا ہے وہ ظالم ہی تھا, اللہ تعالیٰ نے خود ہی معاف کر دیا کہ اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا, وہ جو لڑائی کر رہا تھا. اچھا, قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین, اے اللہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں جو ہوں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. یہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل تک سن کے دیکھوں گا کہ میں نے, یعنی ابھی بھی میں نے مجرم کی مددگاری نہیں کی, مظلوم کی ہے, اور آندہ بھی میں جرم کرنے والوں کا ساتھ نہیں دوں گا. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب, پھر وہ صبح کے وقت شہر میں, یعنی اس وقت تو وہ پھر نکل گئے وہاں سے کہ کہیں خبر میں شروع ہوگی مجھے پکڑ نہ لے. صبح وہ ڈرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے, صبح کے وقت, یعنی ایک دن پہلے بندہ مارا ہے, وہاں سے چلے گئے ہیں. صبح کے وقت ایسے ٹائم پہ آئے ہیں کہ جب کوئی دیکھ رہا نہ ہو, شہر میں دوبارہ داخل ہوئے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ, تو جب شہر میں داخل ہوئے تو پھر اسی شخص کو دیکھا کہ وہ کسی اور سے لڑ رہا ہے اور پھر ان کو مدد کے لیے بلا رہا ہے. ایک بندہ مار چکے ہیں پہلے, وہی بندہ اگلے دن کسی اور سے لڑ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ذرا میری مدد کریو, ایک کل مارا سی ایک آج مار دو. اب یہ کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو تو دوسری بار تو نہیں ہوتا نا, پھر ایک بار ہی ہوتا ہے نا. اچھا, قال له موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین, بے شک تو بڑا کھلا ہوا گمراہ ہے, مطلب تو ہر ایک بندے کے ساتھ لڑائی کرتا پھرتا ہے. اچھا, فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما, پھر جب موسیٰ نے دوبارہ ارادہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے, کیونکہ ہے اپنی قوم کا تھا, دشمن کے خلاف. اچھا, اس سے یہ بھی بعض لوگوں کو شائبہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ لڑاکو ہے, پھر اس کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ لڑاکو تھا لیکن وہ میرے نال لڑاکو سی, لڑدا صحیح سی, میری ہر ہفتے ہی نا آئی ایس والے کے ساتھ نوک جھونک ہو جاتی ہے. میں کوئی غلط کام دیکھتا ہوں تو ٹوک دیتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, اور آپ دیکھیں آپ غلط کام پہ ٹوکیں اور کوئی نہ بول رہا ہو, لیکن یار تو صبح چنگا ٹکرا ہے, اور تو کسی میں تکلیف نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا. یعنی کئی بار ہوا ہے انہوں نے, مطلب لیڈیز سیٹ کے اوپر آلریڈی لیڈیز بیٹھی ہیں اور ایک سیٹ لیڈیز کوئی نہیں آ رہی ہے تو وہاں مت کو ساتھ بٹھا دیں گے. کوئی باپا دیکھا ہے اس کو بٹھا دیا, خیر ہے جی یہ چاچا ہی ہے, ماما ہی ہے, تو اس طریقے سے. تو میں تو فوراً بولتا ہوں کہ یہ لیڈیز سیٹ ہے, میں نہیں بیٹھنے دوں گا. وہ جو کہتا ہے تو پیچھے بیٹھا تنوں کی تکلیف ہے, میں نے تکلیف یہ ہے کہ نہیں بیٹھ سکتی. میں نے کہا تیری بیٹی بیٹھی ہو تو بٹھائے گا اپنے کسی اس طرح غیر محرم کو ساتھ؟ تو ظاہر ہے یہ اتنی کڑوی بات ہے, یہ جو ڈرائیور سنے گا تو میرے گھاٹے ہی پوے گا نا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ میں لڑائی کرنے والا جھگڑا لوں, بلکہ میں حق بات پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اور اس کے اگینسٹ لڑائی ہوگی. ہمیشہ جو کھرا بندہ ہوگا نا اس دے گل لوگ پہنتے ہیں. تو اب یہ جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ حق پہ ہی تھا, ٹھیک ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ نکالا کہ یار بھائی تو ہر ایک بندے کے ساتھ کرتا پھرتا ہے, مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ حق بات قبول بھی کر لے. بہرحال پھر بھی انہوں نے ارادہ ہی کیا کہ میں اس کا ساتھ دوں گا. یہ نہیں تھا کہ وہ دشمن کا ساتھ دے رہے تھے, کسی اللہ کے دشمن کا, بلکہ وہ اپنے وہ قوم کی محبت میں ساتھ نہیں دے رہے تھے بلکہ حق کا ساتھ دے رہے تھے. وہ پھر لپکے اس کی طرف, انہوں نے کہا دعا شکار بھی ان میں, لیکن اس دفعہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی زور کا نہیں مارنا تھا, ایک باری غلطی ہوتی ہے, اس طرح سے تفا شپا مار کے کام ٹال دینا سیکھا. لیکن کیا ہوا, قال یا موسیٰ, اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا نا, انہوں نے جناب رولا پاتا, انہوں نے کہا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, اے موسیٰ کیا تو مجھے اسی طریقے سے قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل بھی تو ایک بندہ مار دیتا تھے, ان میری باری آج. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, تو یہی چاہتا ہے کہ تو زمین کے اندر جو ہے وہ جابر بن جائے. وما تريد ان تكون من المصلحين, اور تو اصلاح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. کل بھی تو نے بندہ مارا ہے, ٹھیک ہے میری غلطی ہے, تو میری علمی طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کر. حالانکہ خود وہ لڑ رہے ہیں, تو جب انسان کے اپنے اوپر آتی پھر کہتے ہیں جی علمی بات کریں, لڑائی نہ کریں. اپنے بزرگوں کی باری ہے تو کہتے ہیں اجتہادی غلطی, دوسروں کی بزرگ کی باری ہے کہتے ہیں نہیں یہ تو فارغ ہے. یہ وہی اپروچ ہے, ایک ہی اپروچ ہے, ایک ہی بیماری جو مختلف شکل کے اندر نظر آتی ہے. تو تم میری اصلاح کر لے اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ پہلے منو اتنے ہی تفے مار جڑے میں انہوں مارے نے,
پھر میں لیکن میرے ساتھ تو علمی طریقے سے بات کر. یعنی جب کوئی تگڑا بندہ آ گیا تو وہ لسا ہو گیا خود, جو ابھی تک اس کو مار رہا تھا دشمن کو. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى, اور آیا ایک بندہ مدینہ یعنی شہر کی طرف سے دوڑتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ. قال یا موسیٰ, کہنے لگا موسیٰ, ان الملأ یأتمرون بک, بے شک سردار لوگ سازش کر رہے ہیں تیرے خلاف, لیقتلوک, کہ تجھے قتل کر دے, فاخرج انی لک من الناصحین, تو فوراً یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. ظاہر قبائلی سسٹم تھا, جس قبیلے کا بندہ مرا ہونا, کہ جی اسی اتنی چھڑ دے, ماریں گے انہوں, بدلہ لواں گے, قتل کے بدلے قتل, جیسے قبائلی سسٹم میں ہوتا ہے. پھر حکومت کو نہیں کو پوچھتا کہ یہ سرکاری کوئی جو ہے وہ سرکاری عہدے پہ یہ ہے, وہ کہتا ہے جناب بات تکی جائے گی, فی الحال تیرے کو بدلہ لینا ہے سے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ ادھر سے نکل جا, میں تیرا ناصح ہوں, نصیحت کرنے والا ہوں, تیرے قتل کا پورا پلان کر چکے ہیں. وہ اس قبیلے کے لوگ جن کا بندہ تو نے بے شک غلطی سے مارا, لیکن بندہ تو مر گیا. فخرج منها فخرج انی لک من الناصحین, بے شک میں نصیحت کرنے والا ہوں. اتنی وہ میں پہلے وہ والی آیت دوبارہ ریپیٹ کی, فخرج منها خائفا یترقب, بس آپ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے کہیں میں گرفتار نہ ہو جاؤں. قال ربی نجنی من القوم الظالمین, اور پھر دعا کی, اے میرے رب مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے. ولما توجہ تلقاء مدین, جب وہ آپ روانہ ہوئے مدین کی طرف, قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل, تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب عنقریب میرے لیے کوئی معاملہ سیدھا کر دے گا. اپنا ملک چھوڑ کے مدین شام کی طرف چلے گئے, مصر کو چھوڑ کے, بالکل اکیلے ہیں, کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اب کھائیں گے, رہائش کا کیا ہوگا, پیاس, سب کچھ اکیلے جا رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کی. ولما ورد ماء مدین, جب وہ مدین کے قریب پہنچے پانی کی جگہ پر, وجد علیہ امۃ من الناس یسقون, تو وہاں پہ آپ نے کچھ لوگ پائے جو کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے کسی پانی کے گھاٹ کے اوپر. ووجد من دونہم امرأتین تذودان, تو وہاں انہوں نے دو عورتوں کو دیکھا جو بالکل الگ سے کھڑی تھیں, دو نوجوان عورتیں اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے کہ یہ سارے مرد اپنے اپنے جانوروں کو پلا لیں, اس کے بعد اینڈ پہ ہم پلا لیں گی. قال ما خطبکما, تو موسیٰ علیہ السلام جوانی ہے, ظاہر ہے جوانی دا تے اپنا پھر حساب کتاب ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی تسی تے کیوں کھلوتی ہیں, تسی بھی جاؤ پلاؤ اپنے جانوروں کو. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, تو وہ کہنے لگی کہ جب تک یہ نہ اپنے یہ سارے چروائے اپنے مویشیاں کو نہ پلا لیں اس وقت تک ہم نہیں پلا. یعنی عورتوں کو لیڈیز فرسٹ تو آپ کی بات ہے نا, اس وقت تو یہ نہیں تھا, عورتوں کو تو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی. یہ تو نبیوں کی دعوت کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں. تو جب یہ سارے فارغ ہو جائیں گے پھر ہمارا وقت آئے گا, پھر ہم یہ کر لیں گے. مردوں میں ہم کیسے اب مطلب یہ ہمیں نہیں پہلے دیتے, حالانکہ ہونا چاہیے تھا دو ہی عورتیں جو ان کو پہلے فارغ کر دے, لیکن وہ قوم بدماش. وہ ابونا شیخ کبیر, اور ہمارے گھر میں صرف ہمارے والد ہی ہیں, وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. یعنی وہ لا کے یہ پانی نہیں اپنے جانوروں کو پلا. یار کیا مبارک دور تھا, کوئی نوکری نہیں کرنی پڑتی, کوئی تجارت نہیں کرنی پڑتی, اپنی بکریاں پالو, ان کا دودھ, اپنی زمینوں میں سال کے دانے اگا لو, اسی دودھ میں سے گھی اور اپنی سبزیاں اگاؤ. انسان کی ضرورت کیا ہے, رہائش, کھانا پینا, وہ سب کچھ اس میں سے پورا ہو رہا تھا. اب مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے جناب, بندہ کراچی میں ہے نوکری کرنے اسلام آباد آیا ہوا ہے, بندہ اسلام آباد کا رہنے والا ہے پنڈی کا, نوکری کرنے کے لیے کراچی گیا ہوا ہے, پھر عید پہ ٹرینوں پہ لٹک کے پہنچ رہے ہیں. کیسی مصیبت پڑ گئی ہے. یعنی یہ پیٹرول جو زمین سے نکلا ہے اس نے پوری دنیا کو عذاب میں ڈال دیا ہے. ورنہ اب میں جو اسلام آباد نوکری کر رہا ہوں, اگر مطلب یہ پیٹرول نہ ہوتا تو میں جناب 100 کلومیٹر دور جاتا, ادھر کی زمین میں ہم بھی کھیتی باڑی کر کے اپنا وہ سال کا غلہ اگا رہے ہوتے, بکریاں ایک بھینس رکھی ہوتی, گائے رکھی ہوتی, اپنا ٹائم پورا کر رہے ہوتے. اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ٹائم ہی ٹائم عبادت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے, سب کچھ. اسی لیے صحابہ کے پاس ٹائم ہوتا تھا نا. ایسی کہنا ٹائم نہیں ہوتا, وہ ٹائم اسی وجہ نہیں ہوتا. پوری دیہڑے یوٹیوب پہ بیٹھے رہو گے, ٹائم کتوں نکلے گا, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, کہاں سے ٹائم نکلنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ سبسسٹنس لیول پہ آپ لائف نہیں گزار رہے ہیں, ہر چیز آپ چاہتے ہیں. اسی لیے جناب صبح سے لے کے شام تک, بلکہ چھٹی والے دن بھی دکانیں کھولی ہوئی ہیں لوگوں نے, کہ کدھروں ہی کوئی گاہ قابو آ جائے. تو یہ دیکھیں نا, ضروریات بڑھنے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے نا, لالچ کی وجہ سے.
پہلے صرف روٹی کپڑا مکان کی بات ہوتی تھی, اور مکان بھی یہ نہ سمجھے گا کوٹیاں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں, چپ پنکھا آیا تھا کوئی, لوگ سوتے ہی تھے, چرپائی پہ زمین پہ سو گئے, ٹھیک ہے. گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے, پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. کیسا مبارک زمانہ تھا. ادھر بھی آپ دیکھ لیں, اب تو وہ اسی لیے آئی ہوئی تھی, کہا ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ جانوروں کو پانی نہیں پلاستے, ہم آئیے. فسقا لهما, ظاہر اس وقت کوئی اس طرح پانی کا کنیکشن بھی نہیں تھا, چشموں پہ جا کے پانی پلانا پڑتا تھا, پینے کے لیے وہاں سے لانا پڑتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے ریوڑ کو پانی فوراً آگے, انہوں نے کہا کہ تسی اتنے کھلوتے رہو, رسپیکٹ کے ساتھ ان دونوں عورتوں کا, آپ ادھر ہی رہو, میں آپ کے بیاہ پہ, میں مرد ہوں نا, میں آگے بڑھ چڑھ کے تو میں ہمارے جانوروں کو پہلے فارغ کرواتا ہوں. کروا دیا. ثم تولى الى الظل, اس کے بعد سائے کی طرف لوٹ آئے. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں, کہ اب میں نے یعنی ایک نیکی کا کام کیا ہے, اس کے بدلے کو میرے لیے کو معاملات سیدھے کرتے. ظاہر وسیلہ ہی بنتا ہے نا اللہ, بندہ بندے سے دارو ہے, بندے ہی بندے کے کام آتا ہے نا. فجا, نیک عمل کا وسیلہ بھی اللہ کے حضور سمجھ لیں پیش کر دیا. فجاءت احداهما تمشی علی الاستحیاء, ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا کیا کریکٹر ہونا چاہیے ایک غیر مرد سے بات کرتے ہوئے, کہ حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئی ہے, نہیں بلنٹلی نہیں آئی ہے, یعنی وہ آپ سمجھ لیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا چکر نہیں, شرماتی ہوئی چلتی چلتی, وہ جس طرح بھی اپنا, اور اس وقت تو گھونگھٹ ہوتا تھا نا ایسے سامنے, یہ والا نقاب نہیں, اس سے بھی آگے کا نقاب ہے, شرماتی ہوئی چلتی ہوئی آئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما, اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اسی ریوڑ کے ساتھ چلے گئے, ظاہر ہے وہاں تو اکیلے تھے, ان کو ان عورتوں کی وجہ سے پتا چلا ہوگا, انہوں نے بھی کوئی آفر کی ہوگی, ٹھیک ہے آپ چلیں ہمارے ساتھ, آپ کو اپنے والد سے بھی ملاقات کرواتے ہیں, اور آپ پردیسی معلوم ہوتے ہیں, اور اس وقت مہمانوں کی بڑی قدر ہوتی تھی, مہمان تو تھے. تو وہ ان عورتوں میں سے ایک عورت ہے, اس نے کہا ہمارے والد جو ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں, کس لیے؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تاکہ وہ آپ کو اجرت دیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے. ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ چونکہ آپ نے ہمارے لیے ایفرٹ کیے تو اس کی کم از کم آپ کو تنخواہ تو دیتے ہیں نا, جو آپ نے ہماری بکریاں, جیسے نبی علیہ السلام خود بھی لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس کے عوض اپنی گزر بسر کرتے تھے. آپ سے نے بڑی یعنی ایک تاجر, تو بعد میں ایک تاجر اور سے شادی ہوئی, پہلے تو بڑی سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزری آپ کی, اور بعد میں بھی. تو فلما جاءہ وقص علیہ القصص, بس جب آپ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ ان سے بیان کیا, ان کے والد سے. ان کا نام شعیب ملتا ہے یہ, لیکن یہ شعیب علیہ السلام وہ نہیں ہے جو پیغمبر ہے, کوئی اور شعیب علیہ السلام ہے, کوئی اللہ کے نیک بندے موحد. تو وہ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا اپنا معاملہ بیان کر دیا, جس طرح میرے سے بندہ مار گیا تھا, اگلے دن یہ ہوا, میں اب باغ کے آیا ہوں, میرا تو ادھر نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی, تو اب میری کوئی مدد کریں. قال لا تخف, انہوں نے کہا مت ڈرو, نجوت من القوم الظالمین, اللہ نے تو تجھے ظالم قوم سے نجات دی ہے, کدھر ان ظالموں میں بیٹھے ہوئے تھے, بس ٹھیک ہے ہمارے پاس آ گئے, اللہ نے جس کو کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے, تو میرے پاس آ گیا, یہ اللہ تعالیٰ نے تیری روزی ادھر لکھی ہوئی تھی. قالت احداہما یا ابت استاجرہ, ان دونوں میں سے ایک خاتون نے کہا کہ اے ابا اسے آپ نوکری کیوں نہیں رکھ لیتے, اتنا شی جوان ہے, اس کو آپ نوکری رکھ لیں, اس کو نوکری دے دیں, پکی نوکری دے دیں, کوئی تنخواہ نہیں لگانی تھی انہوں نے, روٹی پانی کے عوض نوکری. اس وقت نوکریاں یہی ہوتی تھی, کسی کو نوکری کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ لو پیسے جناب یہ کرو, کہ تیری گزر بسر ہمارے سے میں ہوگی, روٹی کپڑا مکان. ان خیر من استأجرت القوی الامین, سب سے بہترین نوکر جو آپ کو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہے, اگر کوئی رکھ سکتے ہیں تو یہ موسیٰ ہی ہے, اسی کو رکھ لیں. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی, تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی ایک بیٹی تیرے ساتھ بیاہ دو, ہاتین, ان دونوں میں سے, الا ان تأجرنی, سبحان اللہ تے پڑھ رہے ہو نا, اے اکبر ذرا سنو, ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں, اس اجرت کے بدلے میں حق مہر کے طور پر 8 حجج, کہ تو 8 سال تک میری خدمت کر. آج کل تو بھائی جی 8000 حق مہر لکھا جاتا ہے, اس نے کہا 8 سال تک میرے سارے جانوروں کی خدمت کر
اس کے بعد اس کے عوض ایک بیٹی کا رشتہ تجھے دیتا ہوں. سبحان اللہ. ان کو نا نالے ٹھنڈے پہ گا. آج میں وہ 10 تیار کر رہا تھا, میری وائف میرے ساتھ بیٹھی, میں کہا تو 1100 روپے میں مجھے ملی ہوئی ہے, میرا اکبر 1100 روپے تھا. تو میں کہ یہ دیکھ کتنی مصیبت سے عورتیں ملتی تھی. 8 سال تک خدمت کر اور اس کے بعد تیرا میں نکاح کر دوں گا اپنی ایک بیٹی کے ساتھ, دونوں میں سے ایک. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 اور اگر تو پورے 10 ہی کر دے, یعنی پورا راؤنڈ آف کر کے 8 سے میں کہنا تو 10 ہی کر دیں, خیر ہے. فَمِنْ عِنْدِكَ تو یہ تیری اپنی مرضی ہے, اگر تو مطلب نیکی کرنا چاہتا ہے تو چونگے دے طور پہ 2 سال اور کر لیں, 10 سال پوری کر دے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرو. یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ 10 سال کا ٹرینڈ ہوگا, انہوں نے 8 سال پہ راضی کیا ہوگا کہ ایتے 10 نے چل 2 چھوڑے, 8 سال اگر تو 10 پورے کر دے تو تب بھی ٹھیک ہے. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ تو مجھے پائے گا نیکوکاروں میں سے, یعنی جو میں نے وعدہ کیا میں یہ وعدہ واقعی پورا کروں گا. قال ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایگریڈ, یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے. أَيَّمَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ پس ان دونوں کے درمیان یہ طے باغی بات, ان دونوں میادوں میں سے جو بھی میاد میں چاہوں گا میں گزار دوں گا, تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یعنی آپ نے 2 سال کی مزید سفارش کی ہے, وہ میری مرضی ہے. 8 کا میں پابند ہوں, اگلے اوپر کے 2 کا کوئی پابند نہیں ہو, ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے وہ بھی پورے کیے تھے 2, کیونکہ وہ 40 سال کے جب ہوئے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو وہاں سے لے کے نکلے, تو انہوں نے جو 8 کے بعد ہو سکتا ہے نکاح کر لیا ہو, باقی 2 سال وہاں پہ گزارے ہوں. واللہ علی ما نقول اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ تھا جو ہم کہہ رہے ہیں, اللہ گواہ ہے. وکیل اور نگہبان بھی ہے, یعنی اللہ کو انہوں نے گواہ بنا کے کوئی سٹامپ پیپر نہیں کیا, کوئی معاہدہ لکھا نہیں. لیکن ہماری امت میں تو ہے کہ معاہدہ لکھا جائے. اس وقت انہوں نے زبانی اللہ کو گواہ بنا کے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا کہ اللہ گواہ ہے کہ ہم یہ اس طریقے سے, آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم رہیں, میں بھی اپنے وعدے پہ قائم. تو یہ یہاں پہ ایک سٹوری کا ایک قسط ختم ہوئی ہے. اگلی قسط اب شروع ہونی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی لے کے وہاں سے نکلے ہیں, تو راستے میں ان کو ایک درخت کی طرف سے آواز آئی ہے کہ آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا ہے, اب آپ فرعون کے پاس جائیں اور وہاں پہ دعوت توحید دیں. وہ ایک سمجھ لیں دوسری سٹوری ہے. اس لیے رکوع بھی یہاں پہ ختم ہوا ہے. یہ رکوع بڑے انٹلیکچوئل بنائے ہیں علماء نے, نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے نہیں بنائے, علماء نے ڈویژن کیا کہ اس اعتبار سے کہ مضامین پورے ہو جائیں.